اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری 9ویں نشست ہے اور اس نشست میں ہم ایک عام سا اعتراض جو لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں جی، جو لوگ باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں آپ اگر ان کو اردو میں پڑھائیں گے تو وہاں جا کر ان کو مشکلات پیش آئیں گی، تو لہٰذا یہاں ذریعہ تعلیم اردو ہی ہونا، انگریزی ہی ہونا چاہیے تاکہ باہر جانے میں آسانی ہو جائے۔ ہم نے وقتاً فوقتاً یہ اشارتاً پہلے بھی بات کی تھی کہ جہاں آپ نے جانا ہے، آپ نے امریکہ پڑھنے کے لیے جانا ہے تو آپ انگریزی سیکھ کر چلے جائیں۔ ساری دنیا تو نہیں جانا، پورے پاکستان نے تو نہیں جانا، وہ اشاریہ چند فیصد لوگ ہیں جو باہر جاتے ہیں، بلکہ اشاریہ صفر لگا کر پھر آگے کوئی ہندسہ لگائیں تو شاید اتنی تعداد بنے جو باہر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی امریکہ جانا چاہتا ہے تو انگریزی سیکھے، آپ نے اردو میں پڑھا ہے، آپ کو سمجھ ہے، آپ جس ملک میں اس کی زبان سیکھ کر چلے جائیں، آپ وہاں جا کر تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے، آپ وہاں جا کر پڑھا بھی سکیں گے۔ جس کسی نے روس جانا ہے تو وہ روسی زبان سیکھ کر جائے گا اور وہاں کاروبار بھی کرے گا، پڑھے گا بھی، پڑھائے گا بھی، جو وہ کرنا چاہتا ہے کرے گا۔ ایسے ہی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کرتے ہیں۔ کوئی جاپانی اگر روس جاتا ہے تو وہ روسی زبان سیکھتا ہے، وہاں وہ پڑھتا ہے، وہاں وہ پڑھاتا ہے، وہاں وہ کاروبار کرتا ہے، یعنی جہاں اس کو زبان کی مشکلات درپیش ہوں گی اس پر وہ قابو پا لیتا ہے۔ اسی طرح کوئی امریکی ہے وہ جاپان جاتا ہے تو وہ جاپانی سیکھ کر جاتا ہے، وہاں جاپانی یونیورسٹیوں میں پڑھتا بھی ہے، پڑھا بھی سکتا ہے، اور زبان کے حوالے سے جو بھی کام اس نے کرنا ہے وہ آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے۔ دنیا کے اندر ہر ترقی یافتہ ممالک ایسے ہی کرتا ہے۔ ضرورت جہاں پہ ہے، ضرورت کو مد نظر رکھ کر زبان سیکھنی ہے، نہ کہ اندھے بہرے اور گونگے بن کر بس انگریزی ہی انگریزی ہے دنیا کے اندر اور دوسری کوئی زبان ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھ لینا یہ غلامی ہے، یہ غلامی کا طوق ہے جو ہم نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ ہماری مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک کہاوت ہے کہ وہ بیان اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ہاتھی جب چھوٹا ہوتا ہے، نومولود ہاتھی، اس کو ہلکی سی زنجیر کے ساتھ، ہلکی سی ڈوری کے ساتھ قلعے سے باندھ دیا جاتا ہے یا کسی اور چیز سے باندھ دیا جاتا ہے تو وہ بڑا زور لگاتا ہے۔ زور لگانے کے باوجود وہ اس رسی کو، وہ اس زنجیر کو نہیں توڑ سکتا، وہ آزاد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کمزور ہوتا ہے۔ اسی زنجیر کے ساتھ بندھا وہ جوان ہو جاتا ہے، تو جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو وہ زور لگانا ہی بند کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ مجھے اب اسی رسی کے ساتھ ہی بندھے رہنا ہے، اسی زنجیر کے ساتھ ہی بندھے رہنا ہے پوری زندگی، تو وہ زور ہی نہیں لگاتا ہے۔ بدقسمتی سے ایسی ہی مثال ہماری ہے، ہم غلامی کے اندر مسلسل رہ رہے ہیں، غلامانہ نظام تعلیم کے اندر ہم رہ رہے ہیں، غلامانہ سوچ جو ہمارے حکمران ہمیں دے رہے ہیں اس کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارے اندر بھی اس غلامی سے نکلنے کی سوچ ہی نہیں آتی۔ ہمارا طالب علم MSc ماسٹر ڈگری میں جو پڑھتا ہے نوجوان، ہمارا استاد یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہمارے طالب علم رٹا کیوں لگا رہے ہیں، ہمارے طالب علم 95% رٹا لگا رہے ہیں، 2-4% سمجھ کیوں رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ہمارا نظام تعلیم تحقیق، تخلیق اور ایجادات کے دروازے ابھی تک بند کیوں کیے بیٹھا ہے؟ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان کے وہاں تو ایجادات کے دروازے کھلے ہیں،
وہاں کے لوگ تو نوبل انعام لیتے ہیں ہر سال، ہر دوسرے سال، لیکن ہمارے اندر سے یہ ساری چیزیں ناپید کیوں ہو گئی ہیں؟ یہ اسی ہاتھی کے بچے کی طرح، ہاتھی کی طرح ہم بندھے ہوئے ہیں اور ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن دہائی دیتا ہے نا، افلا یتفکرون افلا یعقلون تعقلون تنظرون ینظرون، دہائی دیتا ہے اس غلامی سے نکلنے کی، لیکن یہ خلیوں میں رچ بس جاتی ہے، یہ دل میں دماغ میں رچ بس جاتی ہے اور یہ آدمی کو سن کر دیتی ہے۔ اس کے حواس جو ہے، حواس خمسہ، وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں، صحیح سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معاف ہو جاتی ہیں۔ یہی ہمارے ساتھ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ اس طرح کے اعتراضات، بھونڈے قسم کے اعتراضات کرتے ہیں کہ جن کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اور بڑے پڑھے لکھے PhD قسم کے لوگ بھی اسی طرح کے بڑے بھونڈے سے اعتراض کرتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ دنیا کی طرف دیکھ، حالانکہ وہ باہر سے بھی بہت سے لوگ پڑھ کے آئے ہیں، دنیا کی طرف دیکھ لیں، ان کی طرف ہر برائی ان کی ہمیں قبول ہے، لیکن ان کی جو اچھائیاں ہیں ان پر ہماری نظر نہیں پڑتی، کہ ان کی طرف ہم دیکھ لیں کہ انہوں نے ترقی کیسے کی ہے۔ وہ جو باہر پڑھنے کے لیے ایک دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ان سے ہم نصیحت پکڑ لیں۔ لیکن وہی بات ہے کہ پہلے ہمیں اپنی سوچ کو آزاد کرنا ہوگا۔ جب سوچ آزاد ہو جائے گی تو پھر آزاد سوچ ہمیں کچھ کرنے پر مجبور کرے گی، ہمیں ابھارے گی کہ اٹھو اٹھو، اس ملک کو غلامی سے نجات دلانی ہے، اور سب سے بڑی غلامی ہے نظام تعلیم سے۔ نظام تعلیم کے ذریعے جو غلامی سرایت کر جاتی ہے قوم کے اندر، وہ قوم معاف ہو جاتی ہے، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی۔ تو ہم نے نکلنا ہے اس سے، ہم نے اس سے الحمدللہ، ہمارے وزیر اعظم یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہم نے غلامی سے نکلنا ہے اور حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے۔ وہ علامہ اقبال کے حوالے سے، علامہ اقبال کے کلام کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں، قرآن کی، حدیث کی تعلیم کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ان کو توفیق دے اللہ کہ وہ اس پورے نظام کو بدلے، یونیورسٹی سطح تک اردو میڈیم رائج ہو جائے، پہلے مرحلے میں اجازت مل جائے MBBS MSc یہ سارے مضامین اردو میں کرنے کی، اگلے مرحلے پہ پورے نصابات تیار ہو جائیں، پھر معاون کتابیں، پھر سینکڑوں کتابیں اور جو تیار ہو کے ہم خود کفیل ہو جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ہے پاکستان کا اصل چہرہ۔ اور جب اس وقت اللہ کرے ہم نہیں ہوں گے تو ہماری نسلیں یہ دیکھیں گے، یہ وقت اگر آ گیا تو یہ پاکستان کو سپر طاقت کی طرف لے جانے کا وقت ہوگا، یہ پاکستان کو دنیا کا سب سے طاقتور ملک بنانے کا وقت ہوگا۔ تو یہ اس طرح کی ہے دلائل کے باہر جانے سے کیا ہوگا۔ دوسرے ملکوں کے لوگ بھی تو آتے ہیں ادھر، وہ جہاں جانا ہوتا ہے اس کی زبان سیکھ کے چلے جاتے ہیں، سال 6 مہینے میں آسانی سے دوسری زبان آدمی سیکھ لیتا ہے۔ تو اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک چھوٹا سا اعتراض، لیکن یہ کرنے والے کون تھے؟ یہ اسسٹنٹ سیکرٹری، ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کے جو مہرے ہیں، ان کی طرف سے یہ اعتراض آیا کہ یہ ہم نے ہائی کورٹ میں نفاذ اردو کے حوالے سے جو گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ سارا انگلش میڈیم بنا دیا، تو ہم ہائی کورٹ میں گئے، ملتان ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا، 10 سال کے بعد اس کا فیصلہ ہوا۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ہماری عدالتوں کا حال، 10 سال کے بعد فیصلہ کیا ہوا کہ سیکرٹری تعلیم کو پابند کیا گیا کہ یہ لوگ آپ کے پاس اس تاریخ کو آئیں گے، آپ نے ان کی بات سنی۔ چلیں جی، ہم گئے، ہم 10-12 آدمی تھے، ہم گئے تو میں اردو کی جو کراچی اردو یونیورسٹی کی ماسٹر ڈگری کی کچھ کتابیں بھی میں ساتھ لے گیا، میں نے ان کو دکھائی۔ تو وہاں جو MA اردو تھا، ایک اسسٹنٹ سیکرٹری، اس نے کتاب کھول کے دیکھا تو وہاں کچھ مساواتیں لکھی ہوئی تھیں جن میں ABC اور الفا بیٹا گیما، جذر کی علامت وغیرہ تھی۔ تو اس نے کہا کہ اردو میں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو اس میں
लिखा तो अंग्रेज़ी ही हुआ है। तो मैंने कहा आप मेरी बात सुने ज़रा कि ये सिर्फ ABC या जो अल्फ़ा बीटा गैमा हैं वो ना अंग्रेज़ी के हैं ना किसी दूसरी ज़बान के, वो यूनानी ज़बान के अल्फाज हैं। वो अंग्रेज़ी के नहीं है, अलामतों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अल्फ़ा बीटा गैमा शुआएँ, अल्फ़ा शुआएँ, बीटा शुआएँ, गैमा शुआएँ, और थीटा ज़ाविये के लिए, फाई भी ज़ाविये के लिए इस्तेमाल होता है, टार्क गर्दिशी असर के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह डेल्टा इस्तेमाल होता है। ये हमारे यहाँ हम जो अलिफ बे जीम पढ़ते हैं उनके ये हरूफ तहज्जी हैं। यूनानी ज़बान के ये हरूफ तहज्जी हैं कि हम उनको मुख्तलिफ़ अलामतों के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लैम्डा तूल मौज, टार्क, और इस तरह साई भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल हो, एक हर्फ है। ये सारे यूनानी ज़बान के अल्फाज हैं। मैंने पहले बताया था ना कि मुसलमानों ने यूनानी ज़बान की किताबों से तर्जुमे किए हैं और उसके बाद अरबी में किए, अरबी से फिर अंग्रेज़ी में किए गए हैं। तो वो यूनानी ज़बान के हरूफ तहज्जी हैं, अंग्रेज़ी के नहीं हैं, कि जो अलामतों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कोई मुल्क अगर अलामतें अपनी अल्फ़ा की जगह पे वो छोटा सा अलिफ का टुकड़ा लिख देता है, बीटा की जगह पे बे को टेढ़ा करके लिख देता है, तो इसमें क्या हर्ज है? मैंने सुना है कि किसी अरब मुल्क ने ये अपना ही निसाब बनाया है और उसने सारी अलामतें अपनी ही लगाई हैं। अरबों में कई जो साइंस की किताबें पढ़ाई जाती हैं वो एक्स जमा वाई की जगह ला जमा मा लिखते हैं। अभी वहाँ पे ला जमा मा, हमारे यहाँ भी हम जब मैट्रिक में थे तो उस वक्त ला जमा मा ही लिखा जाता था। तो कोई मुल्क ये सारा कुछ अपना कर सकता है। रूस में ये सारी अलामतें वो अपनी ही लगाते हैं, चाइना का मुझे नहीं पता। तो ये कोई मसला नहीं है, ये ABC है, ये ABC लिखते A जमा B जमा C, इसके लिए सिर्फ ABC सीखना ज़रूरी है, इसके लिए कोई अंग्रेज़ी ज़बान सीखने की ज़रूरत नहीं है। जज़र की जो अलामत है जो हम लिखते हैं वही अंग्रेज़ी में लिखते हैं और वही शायद अरबी में भी लिखते हैं इसी तरह से। तो ये जज़र वगैरह अरबों से ही आया है। तो अलामतों से कुछ नहीं, मसावात लिखी हुई है तो उस मसावात में पेचीदगी क्या है? हमने बाकी सारा कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, समझना उर्दू से है। वो मसावात में ABC लिखने से तो ABC ही सीखनी पड़ेगी ना, पूरी ज़बान तो नहीं उसके लिए सीखनी पड़ेगी। तो वो MA उर्दू थे और उन्होंने कहा कि मैं तो अपने बच्चों को उर्दू से दूर ही रखूँगा, मैं तो अंग्रेज़ी ही पढ़ाऊँगा। खैर वो लंबी बहस हुई, हम जो 10-12 लोग थे और वो माने, उन्होंने तस्लीम किया कि वाकई उर्दू में हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो समझेंगे वरना नहीं समझेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक लिहाज से तो हमें फतेह हुई, लेकिन हम वो अदालत के फ़ैसले से बड़े हैरान हुए कि देखिए 10 साल बाद फ़ैसला दे रही है अदालत और हमें कह रही है कि उनसे ये मिल लो भी, तुम देखो तुम समझो कि क्या हुआ है और उसके मुताबिक फ़ैसला करो। आइन में क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी आ चुका है। तुम अल्लाह के बंदो, ये हमारे जो जज हजरात हैं, मैं कोई गुस्ताखी का कलमा नहीं उनके हवाले से कहता, ये भी एक ऐसे निज़ाम तालीम से निकल के आए हैं जो गुलामी के जरासीम है, जिसके अंदर ये चिट्ठियाँ अनपढ़ों को लिखते हैं, फैसले अनपढ़ों को अंग्रेज़ी में लिखते हैं, वो अच्छे खासे हमें पास उस फैसले को नहीं पढ़ सकते। तो ये नफ्सियाती तौर पर मसाइल को, लोगों के मुश्किलात को समझते नहीं हैं। अगर समझते हैं तो शायद पता नहीं क्यों उसको जो मुश्किल बिल्कुल वाज़े है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आसिया बीबी के केस के हवाले से फ़ैसला आया है, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वाज़े तौर पर कहा कि हम ये फ़ैसला उर्दू में दे रहे हैं ताकि लोग समझें। ये फ़ैसला तो आप कह रहे हैं कि लोग समझें, बाकी फ़ैसले ना समझें। इसका मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज महसूस कर रहे हैं चीफ जस्टिस के लोगों को अंग्रेज़ी में अगर ये देते तो पढ़ने में मुश्किलात पेश आती, समझने में मुश्किलात पेश आती। तो बाकी फ़ैसलों के हवाले से क्या हुक्म है जनाब का?
تو سپریم کورٹ کیوں نہیں عمل درآمد کراتی نیچے ہائی کورٹ میں اور نیچے سول عدالتوں میں کہ سارے کے سارے فیصلے جو ہے وہ اردو میں لکھے جائیں، ساری مراسلت اردو میں کی جائے۔ اور تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایسی باتیں اعتراضات کے طور پہ کر جاتے ہیں لوگ جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تو اردو ذریعہ تعلیم جو ہے وہ اس کے لیے کوئی ایک بھی ہمارے مخالفین کے پاس ایک بھی صحیح دلیل نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ واقعی یہ دلیل ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ کوئی رکاوٹ نہیں، نہ علامتوں کی کوئی رکاوٹ ہے، نہ الفاظ کی، نہ اصطلاحات کی کوئی رکاوٹ ہے، نہ مساواتوں کی کوئی رکاوٹ ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جو ہے وہ دور کی جا سکتی ہے، جس طرح ترقی یافتہ ملکوں نے دور کی ہے۔ آخر جاپان میں جب جو شروع میں جو کام ہوا، جو شروع میں کام ہوتا ہے تو وہ جو نقش اول ہے اس میں ہمیشہ خرابیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں۔ نقش اول کے بعد نقش دوم بہتر ہوتا ہے، سوچ و بچار کر کے اس کی غلطیوں کو دور کر کے جو متن کو درست کر کے تصاویر کو درست کر کے بہتری پیدا کی جاتی ہے، اور نقش سوم اس سے اچھا ہوتا ہے، نقش چہارم اس سے اچھا ہوتا ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے کہ شروع میں انسان نے ایسے پھڑ پھڑا کے اڑا تھا، کپڑے کے ساتھ پھڑ پھڑایا تھا تو تھوڑا سا اڑان محسوس کی تھی، اور پھر اس کے کوئی اگلا مرحلہ، اس سے اگلا مرحلہ، آج ہوائی جہاز کی شکل دیکھ لیجئے، اور ابتدائی ہوائی جہاز کی شکل آپ دیکھ لیجئے۔ تو ابتدائی طور پر کوئی بھی کام آپ کریں گے تو اس میں خامیاں ہوں گی، لیکن کیونکہ آپ نے خود انحصاری حاصل کرنی ہے، اپنا نصاب بنانا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونا ہے، ساری کتابیں آپ نے اپنی زبان میں لکھنی ہیں، تو ہمارا تو ابتدائی کام الحمدللہ ابتدائی سے بھی آگے، بہت حد تک آگے ہو چکا ہے۔ ہمیں یہ کام کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تربیت دینا پڑے گی، اور تربیت دے کر ان کو کام کرنے کے لیے آمادہ کرنے پڑے گا۔ ہم پچھلی نشست میں بھی بات کرتے ہوئے اس کے لیے پیسے کی بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ خواہ لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ اس کے لیے پیسہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، تو ایسی کوئی بات نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم اصطلاحات کی طرف جب آئیں گے تو انشاءاللہ العزیز میں ثابت کروں گا کہ اردو زبان کے اندر اصطلاحات کا وسیع و عریض ذخیرہ ہے، اور وہ اصطلاحات کا ماحول سے کیا تعلق ہے، وہ ساری ماحول سے جڑی ہوئی اصطلاحات ہیں۔ وہی اصطلاحات اشعار میں، بہت سارے اشعار میں استعمال ہوئی ہیں، وہی اصطلاحات قرآن کے الفاظ میں ہمیں ملتی ہیں، وہ اصطلاحات ہمیں روزمرہ زندگی کی گفتگو میں ملتی ہے، گانوں میں ملتی ہے، نعتوں میں ملتی ہیں، حمد میں ملتی ہیں۔ تو ماحول کے ساتھ وہ مربوط ہیں، جڑی ہوئی ہیں، کسی نہ کسی طرح سے وہ ان کی جڑیں ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم وہ بڑی تفصیل کے ساتھ اصطلاحات کی بات کریں گے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمت میں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ضمن میں، اس شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں خاص طور پر ہمیں ایسے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکیں، خود کفالت جسے کہتے ہیں وہ حاصل کر سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔